بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن الله على أعدائهم اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج بر محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لدینہ وشرفنا ذریۃ رسالتہ وعرفنا ولایۃ ولیہ وما كنا لا نهتدي لولا ان هدانا الله فافضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام عين الماء طيبة طاهرة صافية قاودة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله أنوار علم الغيوب والشهادة وختمت عليهم الصفة والسعادة والسيادة ولعن الله على أعدائهم وغاص بحقوقهم بشمار ومقصرين في درجات علوهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الحكيم وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. میرے عزیزو، میرے بھائیو، قبل اس کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو، دو باتیں کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ، پوری دنیا میں جتنے بھی علماء کرام ہیں یا جتنے بھی خطباء عظام ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہم پر حجت نہیں ہے. حجت ہم پر وہ کلام عصمت ہے جو قرآن میں تو نہیں ہوتا مگر اس کی آمیزش قرآن والی ہے. توجہ فرمائیں نا. تو کلام معصوم کے بغیر کوئی بھی بات میں کروں یا دنیا کا کوئی بندہ کرے وہ ہم پر حجت نہیں ہے. ہاں ایک بات اور ایک میں نے کر دی، دوسری ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ مولا پاک نے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ سوال کیجیے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آل محمد چاہتے ہیں کہ تمہارے باطن کے اندر ہمارا کلام ایسے سرایت کر جائے کہ تم جب بھی بولو وہ نہ الفاظ قرآن کے خلاف ہوں نہ ہمارے فرمان کے خلاف ہوں. یہ اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی پیاری بات ہے جس پر آپ کے آقا آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں. یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ یہی نا ہمارے مولا ہم پر خوش ہو جائیں، یا کوئی اور مقصد ہے؟ ہمارے مولا ہمیں قبول کر لیں، ہم مولا کی بیعت کے قابل ہو جائیں. ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا ایک وارث موجود ہے، ہمارا ہادی، ہمارا امام وقت موجود ہے. بے شک وہ موجود بھی اور گنہگاروں کی طرف امام کی توجہ زیادہ ہے. لیکن کیا ہم نے اپنے کردار کو اور اپنے مزاج کو اور زندگی کے انداز کو ویسا بنا دیا ہے جیسے یوسف سیدہ چاہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ دو باتیں عرض کرنا ضروری تھی. اب جس کا جو سوال ہے وہ اٹھا سکتا ہے تاکہ مولا کے فضل و کرم سے اس کا جواب دیا جائے. ایک سوال پڑھ لو.
یہ ایک سوال ہے میرے پاس، میں آپ کو اس سوال کے بارے میں، انہوں نے طویل سے لکھا ہے، جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بہت لمبا چوڑا لکھ کے دیا ہے، لیکن 2 حرفوں میں ان کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ سوال اتنا پیارا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر یہ سوال آپ کو دکھائی دیتا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو برمودا ٹرائینگل ہے جی، جہاں پہ آپ نے وہ خبریں سنی ہوں گی کہ کوئی جہاز جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کو تباہی کے دہانے تک لے جاتا ہے یہ ٹرائینگل، یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا واقعی یہاں پر میرے مولا موجود ہیں، یہ ان کا مقام ہے، ان کا مسکن ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات میری یاد ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ کلام معصوم کیا ہے جی؟ حجت ہے. طبیعت گھبرائی تو نہیں ہے نا؟ ابھی تو سیشن شروع بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا مزاج بنانا، تقریر اگرچہ نہیں ہے لیکن سیشن تو ہے نا. اب حجت مولا کا کلام ہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو جزیرہ خضرا نام کا افسانہ ہے، اس کا تعلق کلام معصوم سے ہے ہی نہیں. بہار الانوار پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے پہلے محدثین کی کتابیں، غیبت نعمانی، غیبت توسی، کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی پڑھ کے دیکھ لیں. یہ محدثین کی کتابیں، یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں نا، یہ چھوٹی کتابیں ہیں ہی نہیں، یہ صدیوں پرانی کتابیں ہیں. کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا بیٹا کسی ایک مقام پر مقیم ہوگا، کسی مولا نے نہیں کہا. اب اگر بیدار ہے تو ایک قول سناؤ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. بسم اللہ. جب معصوم سے ان کی غیبت کی کیفیت دریافت کی گئی تو میرے مولا نے فرمایا ان کی غیبت غیبت الہیہ. مولا آپ کو سلامت ہے. غیبت. اب معصوم کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ غائب ہے، چلے کہہ دیتے کہ وہ عیسیٰ کی طرح غائب ہے، کہہ دیتے الیاس کی طرح غائب ہے، کہہ دیتے خضر کی طرح غائب ہے. غیبت الہیہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ اللہ کا کوئی مقام خاص نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ میرے بھائی، اور ہاں بس اس سوال کو ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ سوال بہت زیادہ ہیں، ہر ایک سوال پر لمبی چوڑی تقریر کروں گا تو پھر وہ باقی رہ جائیں گے. اب اس میں ایک سب سے اہم بات، اس کو کرنے کے بعد آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. گھر جائیے اس مجلس کے بعد، چاہے نیاز کھانے کے بعد یہیں بیٹھ جائے گا، جس بھائی کے پاس موبائل میں نیٹ ہے وہ ذرا گوگل ارتھ ایک ایپ ہے، اس میں پوری دنیا کا ایک نقشہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں آئے گا. تو اس میں آپ لکھیے برمودا ٹرائینگل، وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا. پھر آپ اس کے اندر کچھ تصاویر بھی آپ کے سامنے رکھے گا، ان کو دیکھیے گا. یہ جو برمودا ٹرائینگل والا ڈرامہ ہے یہ امریکہ کا بنایا ہوا ہے. کیوں اس نے یہ برمودا ٹرائینگل والا ڈرامہ اس لیے بنایا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی زیادہ تر فلمیں ایلینز پہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایلینز پہ اس لیے بنتے ہیں کہ جو دجال آئے گا اس سے پہلے یہ سارے دجال کے ماننے والے ہیں، یہ سارے امریکہ، یہودی، یہ سارے دجال کے پجاری ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دین ہو ہی نہ اسلام ہو، نہ عیسائیت ہو، نہ کچھ بھی نہ ہو، مذہب نہ ہو. اور ہے میرے بھائی، انہوں نے ایلین کو سادی عوام جن کی سوچ علم سے دور ہے، جو علم اور معرفت سے دور ہے، ٹھیک ہے، جو مراجعہ نہیں کرتے کلام معصوم سے، ایسے سادے بندوں کو وہ فلمیں بنا کر وہ ذہن میں مائنڈ پروگرام بنا رہے ہیں کہ بھئی ایک ایلین ہے. اس زمین کے علاوہ بھی بہت ساری زمینیں ہیں، وہاں بھی اللہ کی مخلوق آباد ہے. اگر وہ حملہ آور ہوتی ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی تیاری ہے؟ یہ ذہنیت آپ کی بنا کے برمودا ٹرائینگل کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے. اور اس میں جا کے ریسرچ کریں، لکھا ہوا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں ایلینز کی وہ یو ایف او وہ ساری موجود ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جا کر خود سرچ کیجئے گا، اس کی تصاویر باقاعدہ آپ کے سامنے آئیں گی. وہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پلانس لگے ہوئے ہیں، آپ کو ان پکچرز میں دکھائی بھی دے گی. تو یہ برمودا ٹرائینگل جزیرہ خضرا ہے. ایسا کوئی جزیرہ ہے ہی نہیں جو میرے پاک امام کے وجود کو گھیر سکے، کیونکہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام خود وہ ہے جس نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے. اور یہ حدیث پڑھنا زیادہ ضروری ہے. پھر میں نے اس سوال کے بعد اس سوال کے اوپر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولنا اس حدیث کے بعد.
مولا نے فرمایا، مولا باقر نے، یہ بہار نوار ہے، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. عربی جلد ہے 53 اور اردو میں ہے 12. یہ 12ویں جلد میں ہے. مولا باقر فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی، مجھے قسم ہے اس ذات کی، میرے چاہنے والوں میں سے بلکہ تمام مخلوق میں سے ہر کوئی ہمارے قائم کو دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں. یہ حدیث ہے میرے مولا. اب مجھے بتائیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہو نا، کلام اس فرمان معصوم کے مطابق آپ نے بھی دیکھا ہے مولا کو، میں نے بھی دیکھا، لیکن ہم نے پہچانا نہیں ہے. کیوں؟ ایک بصیرت ہے، ایک بصارت ہے. بصارت آپ کی مولا کے پاک چہرے تک جاتی ہے، لیکن ایک پردہ بھی حائل ہے. مشیت نہیں چاہتی کہ آپ پہچانے یہ میرا امام ہے. جواب ابھی تک آپ نے قبول نہیں کیا. اس حدیث سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر وادی خضرا میں بیٹھے ہیں تو آپ تو وادی خضرا گئے نہیں. تو اگلا سوال، ایک سوال کریں. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. اگلا سوال انہوں نے مولا قائم کے موضوع سے ہٹ کے کیا ہے، صلوات اللہ علیہ شریف. اور سوال بڑا پیارا ہے. یہ بھی ہوتا ہے اکثر مخالفین کی جانب سے ہوتا ہے کہ مولا علی اور مولا حسین نے، ان کے پاس الہی طاقت تھی، لیکن اس طاقت کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے دشمنوں کو فنار کیوں نہیں کی. اکثر اہل سنت بھائی ہم سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مولا علی کی تلوار کے سامنے بھلا کون ٹھہر سکتا تھا؟ تو مولا علی فلاں 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 کو تلوار کے ساتھ قتل کرنے کے بعد خود تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں. میرے بھائی اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ مقالہ جات لکھے گئے ہیں، جوابات لکھے گئے ہیں. میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر اگلا سوال دیکھیے. امیر المومنین اگر اپنی طاقت سے تخت پر بیٹھتے ہیں تو درس یہ جاتا، پیغام یہ جاتا کہ علی محتاج تخت ہے، علی طلبگار تخت ہے. جبکہ اللہ کی مشیت نے اس سے بہترین کام کیا. وہ بلا کیا؟ علی گھر میں فرش میں بیٹھے ہیں اور سلاطین کے بادشاہ علی کے گھر آ کے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ اللہ کی مشیت کا ہے. اپنی تلوار کیوں چلاتے ہیں؟ وہ نہیں چلائیں گے. ہاں یہ بات ہے کہ انصار کی بھی قلت ہے اور انہوں نے اس میں یہی پوچھا ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر انصار وجہ تھی کہ مولا کے ناصرین نہیں تھے، مولا امیر المومنین کے، اب جیسے ہمارے مولا آقا قائم علیہ محمد کے بھی انصار نہیں ہیں تو اس لیے ان کی غیبت طول میں ہے. تو اگر انصار وجہ تھی تلوار نہ اٹھانے کی تو کیا یہ گھر انصار اور ہم جیسوں کے محتاج ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا. تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا، مولا علی تو اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے جی، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو سب ہے اللہ کی بھیجے ہوئے نمائندے، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے. خود اللہ نے کیا کیا؟ جب شیطان اکڑ گیا اس نے باباگ دہل کہا کہ میں اس کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. اللہ طاقت نہیں رکھتا اس کو فنا کرنے کی. غور ہے میرے بھائی، خود اللہ نے کیوں نہیں فنا کیا؟ اگر آپ امیر المومنین پر سوال اٹھاتے ہو، چونکہ علی کے لیے ہمارا دعویٰ ہے ولی اللہ، تو ولی وہی کرے گا نا جس کا ولی ہے جو اس نے کیا ہے. علی میں سنت الہی تو زندہ ہوگی نا. وہ آپ کے محتاج نہیں ہے لیکن آئے آپ کے لیے. وہ خود کیوں آگے جائے؟ اپنی طاقت سے کیوں؟ امتحان آپ کا ہے، اٹھنا بھی آپ کو پڑے گا. وہ آپ کو فیض یاب کرنا چاہتے ہیں. بھائی غور ہے نا سب بھائی، وہ آپ کو اعلیٰ درجات تک پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، آخری بات اس سوال کی پھر آگے چلیں. یہ جناب سلیمان کو جو 10ویں درجے پر بٹھایا ہے، یہ وہ اپنی کاوش سے بیٹھے ہیں یا مولا علی نے بٹھایا؟ اپنی کاوش. کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنی محنت سے بیٹھے ہیں. آپ کی خیر ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ علی نے خود ان کو یہ درجہ عطا کیا تو یہ ظلم ہے. کیوں؟ پھر ابو ذر کا کیا قصور ہے؟ ان کو 9 درجے دے دیے، سلیمان کو 10 دے دیے، مقداد کو 8 دے دیے. روایات میں اختلاف بھی ہے.
تو جتنے بھی دے دیے وہ علی مولا نے یا رسول اللہ نے خود نہیں دیے. جس میں جتنی قابلیت تھی اس کو ویسا مقام دیا. وہ تلوار اس لیے نہیں اٹھا رہے، وہ آپ کی قابلیت دیکھنا چاہتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے گا. بارہ دیگر سلوات. جی یہ ایک سوال کیا کسی مومن نے کہ کیا امام کی جگہ یا مقام کا پتہ علم اعداد یا علم حروف سے کرنا ممکن ہے اور کیا یہ عمل جائز ہے؟ اب میرا خیال ہے اتنا عقیدہ بلند تو آپ سب کا ہو گئی ہو علی کا شیعہ، اور اس کا عقیدہ اس قدر چھوٹا ہو یہ میری سمجھ میں تو کم از کم نہیں آتا. لیکن پھر بھی جواب وہ ہے جو مولا کے قول میں ہونا چاہیے، کیونکہ میری سمجھ اور فکر جو ہے وہ حجت نہیں ہے. غور ہے میرے بھائیوں؟ پھر بھی ہارون انوار کا حوالہ دیتے ہوئے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پتہ نہیں کتنی زیادہ تعداد ہے اس حدیث کی. اس کو آپ حدیث متواترہ اگر کہہ دیں تو غلط نہیں ہے. بڑی احادیث میں یہ چیز آئی ہے کہ ہمارے قائم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. بھائی بات سمجھ آ گئی؟ اب مجھے بتائیں جو ہے ہی غیبت کبریٰ میں اللہ کا راز، کوئی علم ہے ایسا جو اللہ کا راز فاش کر سکے؟ واہ 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 واہ. اگر اللہ نے اس کو راز رکھا ہوا ہے، اپنے ولی کو خود اللہ نے راز رکھا ہوا ہے. چلو یار ایک دوسری حدیث بھی سنو، یہ اس سے بھی زیادہ ہے. سنا دوں جی. بسم اللہ. مولا موسیٰ کاظم نے فرمایا اپنے یہ بھی 12ویں جلد ہے، آپ کے اصحاب سامنے بیٹھے ہیں، جملہ غور سے سننا. ہائے ہمیں قربان جاؤ. پہلے یہ فرمان سننے سے پہلے اتنا سمجھ لیں، مومن کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ عقل ہے. اگر آپ کتاب الکافی سے استفادہ فرمائیں جو کتب اربع میں سے ہے، یا دوسری جو اصول اربع کی کتابیں ہیں آپ کی اس میں بھی ہے، آپ کے پاس ایک ہی سواری ہے جس پر بیٹھ کے آپ آگے جا سکتے ہیں، مولا تک سفر پہ جا سکتے ہیں، وہ ہے عقل. عقل سے بڑھ کر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں. جہاں عقل رک جائے گی نا آپ کی، سمجھ جائیے گا کہ یہی آپ کا اختتام ہے. اس کے آگے جو ہے وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں. ایک سوال پڑھیے. عقل سے اوپر کچھ بھی نہیں. مومن جتنے درجات حاصل کرتا ہے، یا میں یہ کہوں کہ سلیمان نے جتنے درجے حاصل کیے وہ عقل کی وجہ سے کیے. یہ ٹھیک ہے جی. اب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میری آیات عقل والوں کے لیے، اور عقل کا متضاد ہے جہل. یعنی اللہ کہتا ہے میرا کلام جاہلوں کے لیے نہیں، عاقلوں کے لیے. اب یہ بات ذہن میں رکھنا اور جواب سننا. مولا سرکار نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اب جملہ نوٹ کرنا اور یہ جب تک آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ آپ کو سکون دے گا. میرے شہنشاہ نے فرمایا، صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنے قائم آل محمد کی عظمت کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا وہ ایسی ذات ہے جسے تمہاری عقلیں سمجھ نہیں سکتی. اب جہاں تک آپ کی عقل نہیں جا رہی، مجھے بتاؤ علم الاعداد جمع تفریق کر کے اس ہستی کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کون ہے؟ ایک واقعہ قصص الانبیاء سے ملتا ہے، وہ بھی سنتے جائیے جلدی سے. واقعہ تو طویل ہے لیکن 2 حرفوں میں. ایک پیغمبر کی امت علم میں بہت آگے چلی گئی. یہ جو دور جا رہا ہے نا علم کا، یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. سنیں گے تو آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا ان کا علم کہاں تک تھا. تو اللہ نے جبریل سے کہا ان کو ہلاک کر دے، ان پر عذاب مسلط کر دے. جبریل نے جب کچھ بندوں کو دیکھا کہ جبریل کو ترس آیا، کہا اگر اجازت دے تو پروردگار تم سے پوچھوں کہ تو ان کو تباہ کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا پوچھ. انہوں نے کہا پروردگار اس کے اندر بڑے بڑے نیک بندوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو ان پر عذاب مسلط کر رہا ہے. کہا یہ جو تمہیں نیک نظر آ رہے ہیں نا، میری نگاہوں میں یہ نیک نہیں ہے.
اس کا مطلب ہے تیری آنکھ جسے نیک سمجھتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی آنکھ میں وہ نیک نہ ہو۔ اب وہ جب بس بات جلدی سے ختم کروں، جب وہ اللہ نے کہا تو زمین پہ جا انسان کی شکل بنا کے، اور کسی سے بھی پوچھ لے کہ جبریل کہاں ہے۔ علم العداد کا سوال تھا نا، جبریل اس وقت ہے کہاں؟ وہ آئے جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں، تو ایک چرواہا جا رہا تھا بکریوں کو لے کر، اس نے اس کو روکا، کہا بھائی میرا تم سے ایک سوال ہے، بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اس نے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی، نیچے زمین پہ بیٹھ گیا، علم العداد کو لکھنا شروع کیا، حساب کتاب کیا۔ اس نے کہا میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا ہے، آج اس وقت اس جگہ پہ یا میں جبریل ہوں یا تو جبریل ہے، اور میں نہیں ہوں۔ مجھے بتاؤ، اگر یہ سوال کرنے والا مومن اگر یہاں ہے تو اس کی توجہ بالخصوص چاہتا ہوں، اگر علم العداد سے جبریل ڈھونڈا جا سکتا ہے اور اسی علم العداد سے اگر تیرے مولا کو بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے، تو جبریل اور قائم میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ غور ہے میرے بھائی؟ یہ دوسرا سوال ہے، یہ پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آیا، سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو جواب کیا دوں گا؟ اگر وہ بھائی بیٹھا ہے تو ذرا سمجھا دے۔ لکھا ہے جی، کیا روح کا دوبارہ جسم میں داخل ہونا تناسخ ہے؟ تو کیا رجت جسمانی ہوگی یا روحانی؟ تو مجھے سمجھ نہیں آیا وہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن جو سمجھ آیا میں اس کا جواب دے دوں۔ بھائی جب رجت ہوگی نا، جس کو بھی رجت میں بلایا جائے گا وہ روحانی طور پہ نہیں بلایا جائے گا، جسمانی طور پر بلایا جائے گا۔ یہ باب رجت آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کلام معصوم سے مولا نے فرمایا جو آئے گا، حتیٰ کہ رجت میں ہے کہ رسول خدا آئیں گے، ہمارے یہ تمام ائمہ معصومین اور رسول اللہ رجت میں آئیں گے، اور یہ جسمانی طور پر آئیں گے، اپنے وجود کے ساتھ آئیں گے، اور جتنی خدا چاہے گا، جتنی اس کی مشیت ہوگی، ان کی حکومت بھی رہے گی۔ ایک سوال پڑھ میزان اور کتاب کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا میزان اور کتاب خدا یہ مولا کے ظہور میں رکھی جائے گی یا قیامت کے دن رکھی جائے گی؟ تو اس پر بڑی احادیث معصومین ہیں کہ میزان نام ہے امیر المومنین علی کا، یہ تکڑی کا نام نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور علمی جگہ پہ بات کر رہا ہوں، جہاں پہ صرف حسن بھائی نہیں، میں آپ سب کو علمی سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کا آج اس سوالات سیشن میں آنا دلیل ہے انشاءاللہ آپ علم سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ سوال مولا کا ایک فرمان ہے، فرمایا سوال علم کی چابی ہے، وہ آتا ہے تو علم کے دریچے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ تو میزان علی مولا کا نام ہے، وہ رکھا جائے گا قیامت کے دن، جبھی تو ہے کہ ہر مومن جب میزان تک جائے گا، یعنی علی تک جائے گا، علی پیشانیوں سے پہچان لیں گے یہ میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ ایک سوال پڑھ لیجیے۔ ہمارے دیگر سوال اور دوسرا اسی سوال کے اندر ایک اور سوال ہے، غور ہے میرے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک بات بتاؤں، اگر آج تھک جاؤ گے تو فائدہ میرا ہی ہے، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری جان جلدی چھوٹ جائے گی، لیکن مشورہ دیتا ہوں تھکیے گا نہیں۔ اور دوسری بات، آپ سے زیادہ فائدہ میرا ہی ہونا، کیوں؟ جواب میں دے رہا ہوں، جہاں مجھے نہیں آئے گا جواب میں ہاتھ جوڑ دوں گا، ابھی میرے علم میں فی الحال نہیں، لیکن گھر جا کے چھوڑوں گا تو نہیں نا، کتابیں تو پھر بھی پکڑوں گا نا۔ بھئی آج سوال کیا تو کل بھی آ سکتا ہے، تو جواب دینے والے کا، پڑھانے والے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کوشش کیجیے گا آپ کا بھی ہو جائے۔ تو یہ ایک سوال انہوں نے اور کیا کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی تا آخر آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ وہی آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے میں شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ زمین، یہ سورہ زمر میں ہے، سورہ زمر میں ایک آیت ہے وَأَشْرَقَتُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ اللہ جانتا ہے میں تقریر تو نہیں سنا رہا آپ کو، لیکن یہ جملہ تقریر کے انداز میں ضرور وصول کیجئے گا کیونکہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اس آیت میں سورہ زمر میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ان قریب زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ کوئی سمجھا ہی نہیں، علی کے رب سے نہیں، اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا وہ میرا مقدمہ اسی لیے تھا، میری بات حجت نہیں، میں جتنا بھی اچھا جملہ سنا دوں وہ حجت نہیں جب تک قول معصوم نہ ہو۔ اب اس آیت کا جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ معنی کیا ہے کہ زمین ان قریب اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، لو پھر معنی سن، اور اتنا پیارا معنی، بڑے بڑے بولنے والے، سوال اٹھانے والے انشاءاللہ اس جواب کو سننے کے بعد خاموش ہو جائیں گے۔ تیرے میرے مولا سے جب سوال کیا گیا ہر تفسیر میں یہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایک تفسیر، آپ کے اس مذہب کی کوئی بھی بڑی تفسیر اٹھا لیں اس میں یہ ہے، مولا سے پوچھا گیا مولا یہاں اس آیت کا کیا معنی ہے؟ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اب جواب سنیے، مولا نے فرمایا رب الارض فہو امام الارض، کہا زمین کا رب اور کوئی نہیں، زمین کا امام ہوتا ہے۔ اللہ زمین کا رب کون ہوتا ہے جی؟ زمین کا امام ہوتا ہے۔ اور بھائی کس نے کہا کہ ان کو رب نہیں بولا جا سکتا؟ خود زبان قسمت بتا رہی ہے۔ مجھے بتائیں قرآن کی سند کے مطابق، قرآن کی دلیل کے مطابق، اور میرے بھائیوں آپ سب جتنے اولاد والے بیٹھے ہو نا، قرآن اپنی آیت میں آپ کو آپ کی اولاد کا رب کہہ رہا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی مولوی یہاں پہ اعتراض اٹھاتا ہو کہ اللہ نے والدین کو رب کیوں کہہ دیا، حالانکہ وہ تو صرف تیری پرورش کرنے پر مامور ہے، اور تیری پرورش پر وہ محتاج بھی ہے حقیقی رب کے، اور ہے جی، اور فرمایا زمین کا رب زمین کا امام ہوتا ہے، یعنی زمین پر بسنے والا یہودی ہو، عیسائی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، اس کو پالنے والا میرا امام ہی ہے۔ اور ایک اور جواب دے دیں کہ اگر کوئی آپ کو کھلائے پلائے اور آپ اس کے خلاف بات کریں تو آپ کون ہیں؟ بولو، نمک حرام ہے نا، ہے تو اب جو بھی میرے مولا کے خلاف بولتا ہے وہ نمک حرام ہے، کیونکہ زمین کا رب اصل میں زمین کا امام ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے، یہ بھائی جان ایک چوتھا سوال ایسا ہے کہ میں چاہتا تو یہ ہوں اس کا جواب نہ ہی دوں، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں کیا کروں، تھوڑا سا جواب دے دیتا ہوں، پہلے سوال سن لیں۔ لکھا ہے کہ جی جناب جعفر زکی جو کہ مولا علی نکی بادشاہ کے بیٹے، امام حسن عسکری کے جنازے کے لیے کیوں آگے کھڑے ہوئے؟ یا جنازہ امام زمانہ نے ہی پڑھایا تھا؟ یہ سوال کرنے والے نے شاید مطالعہ تھوڑا سا بھی نہیں کیا، معذرت کے ساتھ۔ سب کو پتا ہے کہ بھی امام کا جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ بھی امام پڑھاتا ہے، مولا قائم نے ہی جنازہ پڑھا ہے۔ اب یہ سوال کہ جناب جعفر زکی آگے کیوں ہے، یہ شیعوں کے بیچ میں بہت بڑا اختلاف ہے، اور اس پر بڑی بڑی ڈیبیٹس آپ کو یوٹیوب میں مل سکتی ہیں۔ اگر بہتر سمجھیں تو وہ جا کے خود دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بعض جناب جعفر کو جعفر کذاب بھی کہتے ہیں، یعنی جھوٹا جعفر، اور بعض کہتے ہیں جعفر زکی۔ میرا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ جعفر زکی ہے، جھوٹے بالکل نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، مجھے یہ بتائیں، ایک ہی جواب دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کے واقعہ کے بعد کوئی بھی شیعہ جب تیرے چوتھے امام کے پاس آتا تھا نا، مولا اسے حکم نہیں دیتے تھے، اسے کوئی بھی جواب نہیں مرمت فرماتے تھے۔ کیوں؟ آپ نے اپنے بہت سارے معاملات میں اپنا وکیل اپنے چچا محمد حنفیہ کو بنایا ہوا تھا۔
کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ بنو امیہ آزاد تو کر چکے تھے آل محمد کو، لیکن ابھی بھی وہ مطمئن نہ تھے کہ امام سجاد اگر مدینے میں بیٹھے ہیں، یہ کبھی بھی اگر خروج فرمائیں گے تو عوام ان کے ساتھ اٹھ سکتی ہے. تو حکومت کو اپنی ذات سے منحرف کرنے کے لیے معصوم نے اپنے چچا کو اپنا وکیل مقرر فرمایا. اب جناب محمد حنفیہ مکہ میں جب سوالات کے جوابات دینے لگے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت زیادہ تعداد میں بڑے بڑے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید علی کا یہ بیٹا امام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک فرقہ شیعوں کا یہ بن بھی گیا جو مولا علی کے اس بیٹے کو امام قائم سمجھنے لگے کہ شاید یہی وہ امام ہے جس کے لیے اتنی بشارتیں ہیں. تو جس طرح امام وقت نے اپنی ذات سے نگاہیں ہٹوانے کے لیے ایک ذات کو سامنے کیا، اسی طرح جناب جعفر نے یہ سارا کام امام قائم کو بچانے کے لیے کیا تاکہ دشمنوں کی توجہ ساری میری طرف رہے اور امام جنازہ پڑھائیں اور جو اللہ کی مشیت ہے وہ حجاب میں چلے جائیں. ایک سلوات پڑھیے. اچھا، یہ سوال بڑا زبردست ہے، یہ آخری سوال ہے ان کا، 5واں سوال ہے کہ پہلے تو تقیہ کی وجہ سے امام صلوات اللہ علیہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، لیکن اب حالات اور ہیں، کیا اب نام مبارک لینا جائز ہے؟ تو بڑا معصومانہ ایک سوال ہے، بعد میں پھر میں آپ کو کلام بھی سناتا ہوں. معصومانہ سوال یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ اور میں تو ہیں نوکر، اللہ تو ان کا مالک ہے، اللہ ان کا قرآن میں نام نہیں دیتا. غور ہے بھائی، صرف تقیہ کے لیے نام نہیں منع کیا، ان کی عزت اور تعظیم کے لیے بھی منع کیا گیا ہے. غور ہے کہ کوئی ان کا نام نہ لے. میں یار ایک عام سا انسان ہوں، آپ کے جیسا ہی ایک انسان ہوں. جب بھی میں یہاں آتا ہوں یا مومنین کے بیچ جاتا ہوں، کوئی قبلہ صاحب کہہ کے پکارتا ہے، کوئی علامہ صاحب، کیا آپ کو میرا نام نہیں آتا ہے نا؟ لیکن کوئی بھی مجھے میرے نام سے کیوں نہیں بلاتا؟ کیونکہ یہ ادب کے منافی ہے. تو اگر مجھ جیسے ایک خطیب کا اتنا ادب ہے کہ آپ نام نہیں لیتے، تو یا تو یہ اقرار کر لیں کہ امام موجود نہیں ہے، جبکہ معصوم نے آپ کو فرمان کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی ایک بیٹھا ہوتا ہے وہ سمجھے دوسری اللہ کی حجت بیٹھی ہوئی ہے. یعنی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ امام موجود ہے، اگر موجود ہے تو پھر امام کا نام ہم ادب کی وجہ سے نہیں لیتے، نہ کہ تقیہ کی وجہ. اس وقت تو تقیہ بھی تھا، اور آج اگر اجازت بھی ہے تو کوشش کریں ادب کے اعلیٰ درجات پر جائیں. ایسا نہیں ہے کہ نام لیا نہیں جا سکتا، لیا جا سکتا ہے. یہ شاید مخصوص میم ہے، میم دال والے نام کے بارے میں سوال ہے. اچھا، یہ مخصوص اس عنوان سے سوال ہے. جی ٹھیک ہو گیا، میں اس طرف نہیں گیا. اچھا، ایک نام ہے جو سرکار رسالت امام کا نام ہے، ٹھیک ہے، میم ہے، میم دال. میرے بھائیو، یہ نام ایسا ہے کہ یہ نام تک یہ بھی لے سکتے ہیں، اور جب تک میرے مولا پاک ظہور نہیں فرماتے تب تک یہ آپ نام زبان پر نہیں لا سکتے. اور اس کی ایک وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس کے اندر بڑی زیادہ گہرائی بھی ہے. اور وہ کیا؟ یہ ایک آیت ہے قرآن میں 7 مثانی والی، اے رسول ہم نے آپ پر 7 آیتیں نازل کی. علماء نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے. اب یہ حجت کی شرح نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ علماء کی شرح ہے. ایک سوال پڑھیے. اس 7 مثانی سے مراد 12 ائمہ تو ہے ہی، لیکن کبھی آپ نے غور کیا اگر ان 12 ائمہ کے اسماء کو ترتیب سے لکھو گے تو وہ 6 نام بنیں گے، 7 نہیں بنیں گے. کیوں؟ اس میں جو نام محمد ہے وہ 3 بار آتا ہے، اس کو 1 شمار کریں نا. نام علی 4 بار آتا ہے، اس کو 2 نام ہو گئے. اور حسن 2 بار آیا، 3 نام ہو گئے. حسین 1 بار آیا، 4 نام ہو گئے. ٹھیک ہے، جعفر 1 بار آیا، کتنے ہو گئے جی؟ 5 ہو گئے. موسیٰ 1 بار آیا، 6. یہ 7واں نام ہے کہاں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. 7واں نام نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ جو میم ہے، میم دال ہے نا، ابھی تک تو یہی بتایا گیا روایات میں کہ یہی نام ہے.
لیکن ایک نام مناجات معصومین میں بھی ہے، اسے کہتے ہیں اسم مکنون، یعنی پردے میں چھپا ہوا نام۔ تیرے اور میرے سردار کا ایک نام وہ بھی ہے، تو بہتر ہے، اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ میم ہے، میم دال والا جو اسم ہے وہ آپ اپنی زبانوں پر نہ لائیں۔ کیا پتا مولا کے ظہور کے بعد اللہ آپ کو کون سا تحفہ دینا چاہتا ہو۔ غور ہے میرے بھائیو؟ ایک سوال کر لیجیے۔ سرکار امام زمانہ کا ایک لقب ہے جمعہ، اس کی وضاحت فرما دیں میرے بھائی۔ اس کی وضاحت بڑی پیاری ہے۔ آپ کا اسم گرامی لقب پاک جمعہ ہے ہی اس لیے کہ جب آپ تشریف لائیں گے اللہ انبیاء کو بھی بلائے گا، اللہ ملائکہ کو بھی بلائے گا، مخلوق بھی ہوگی، اس میں تمام کے تمام شہداء، صدیقین، صالحین جمع کر دیے جائیں، یعنی دوسرے الفاظ میں بولوں، ہر خوبی اور ہر نیکی جب امام کے قدموں میں جمع ہو جائے، جس کے قدموں میں جمع ہو جائے اسے جمع کر سوال باہر بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو رجت ابھی آپ نے پہلے بھی کہا کہ سرکار محمد مصطفیٰ بھی تشریف لائیں گے، جب امام زمانہ علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے تو یہ رجت کریں گے، اور اگر کریں گے تو وہ زمانہ کن کا ہوگا؟ ٹھیک ایک سوال میں چاہتا ہوں پہلے یہ سوال اٹھا لوں کیونکہ آپ کے سوال میں بڑی وضاحت ہے۔ یہ ایک سوال ہے جی، یار یہ سوال بھی مولا قائم کے موضوع پہ ہے ہی نہیں، اگر اس کا جواب دوں گا تو پھر موضوع بہت آگے نکل جائے گا۔ ایک سوال پڑھیے۔ یہ ایک فقہی سوال ہے جی، کیا ہماری شریعت میں جائز ہے کہ ہم مردے کے لیے کفن ہے وہ سلائی کر کے اس کو پہنا دیں؟ تو ہمارے فقہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ کتاب منا یا فقی ہو، فروع کافی ہو، کتب اربع جو اصول اربع کی کتابیں، اس میں مولا پاک نے اجازت نہیں دی ہے۔ باقی 3 سوالوں پر ہے، میں نہیں چاہتا میں اس کا جواب دوں، اور اس کے لیے میری معذرت قبول فرمائیے۔ ایک سوال پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ سوالات ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ کرے اس سیشن میں ہو جائے پورے، تو میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے مختصر انداز میں جواب دیتے چلے جائیں گے۔ ایک سوال پڑھیے۔ بھائیو اب جو سوال ہے نا، اس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے مولا کے موضوع پر ایسا سوال ہے جس کا جواب میں مجبور ہوں کلام معصوم سے دینے پر، اور سننے کے بعد ہو سکتا ہے بعض بھائیوں کو پسند نہ آئے، لیکن پسند آئے نہ آئے کلام معصوم حجت ہے، اور ہے نا بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر موجود تھیں آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے میرے اندر تھی۔ جب میں نے کلام معصوم دیکھا تو میں نے اپنی اصلاح کی، مولا کی بارگاہ میں توبہ کی کہ میرا مولا جاہل ہوں، حقیر ہوں، ناقص العقل ہوں، شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے علم کے نور سے ہمیں جو ہے وہ منور فرما دیا۔ اب یہ سوال ہے جی امام زمانہ کی صلوات اللہ علیہ اولاد کے بارے میں کیا معصومین سے کوئی روایت موجود ہے جس میں ان کے نام پاک وغیرہ موجود ہوں؟ اگر نہیں ہے کوئی روایت تو کیا جو لوگ اولاد ہونا مانتے ہیں ان کا عقیدہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سوال آپ نے سن لیا، جواب بڑا پیارا ہے۔ دیکھیے اس کے اوپر 2 رائے ہیں، بلکہ 3 رائے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو مولا کی اولاد مانتے ہیں، مولا کی ازواج بھی مانتی ہیں، باقاعدہ انہوں نے تعداد تک لکھ دی ہوئی ہے۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں کہ نہ مولا کی ازواج ہیں، اور ظاہر ہے اگر ازواج نہیں تو اولاد بھی نہیں۔ تیسرے علماء وہ ہیں جنہوں نے سکوت کیا ہوا ہے، بھئی ہم نہیں کہیں گے کہ ہے اور نہ ہی یہ بولیں گے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اور مولا کا معاملہ ہے۔ اب جلدی سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مولا کی ازواج اور اولاد ہے، واللہ بخدا ان کے پاس کوئی بھی کلام معصوم میں سے سند نہیں ہے۔
انہوں نے مولا کی غیبت کبریٰ کے کچھ عرصے کے بعد اس سلسلے کو شروع کیا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو بڑا نام ہے وہ دو ہستیوں کا ہے, ایک علامہ مجلسی کا, ایک علامہ محمد صدر کا, ان کا نام ہے. انہوں نے یہ وادی الخضرا والا جو آگے سوال آیا ہے نا, علامہ مجلسی صاحب نے وادی الخضرا کی چند ملاقاتوں کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہوا ہے کہ کوئی صاحب تھے, کوئی عالم ربانی تھے, فلاں عالم تھے, فلاں عالم تھے. وہ وادی خضرا میں مولا سے ملاقات کے لیے گئے اور وہاں انہوں نے جس ہستی کو دیکھا وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ میرے مولا ہے, جبکہ وہ مولا نہ تھے, وہ تھے ان کے بیٹے. اب مجھے بتائیں, یہ واقعہ تحریر کیا ہے علامہ باقر مجلسی نے, اور جو نقل کیا ہے جس بندے سے وہ بھی ایک عالم دین ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی امام معصوم نہیں. تو بھائیو غور ہے. اور وہ کہتے ہیں, اب انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ سن لیں تاکہ پھر میں آپ کو وہ احادیث معصومین سناؤں جس سے آپ کو اٹل طور پہ پتہ چل جائے گا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ نکاح کرنا سنت رسول ہے. بولو ہے نا, رسول اللہ کی حدیث بھی ہے جو مولوی نکاح کے خطبے پڑھتے ہیں, اس میں یہ حدیث آتی ہے تناکحوا وتناسلوا, ٹھیک ہے, نکاح کرو, نسلیں بڑھاؤ, تکثروا, زیادہ تعداد میں, کہ میں قیامت کے دن تم پر فخر کروں. یہ اگر جد پاک خود نکاح کریں اور ان کے آبائے طاہرین بھی نکاح فرمائیں, اور نکاح کے اتنے فضائل کتابوں میں موجود ہیں, یہاں تک ہے کہ ایک شخص ہے جو کنوار ہے, غیر شادی شدہ ہے, اور ایک شخص ہے جو شادی شدہ ہے, دونوں اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, اور جو شادی شدہ ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, اور جو غیر شادی شدہ ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. وہ جو شادی شدہ ہے اس کی 2 رکعت اس کی 4 رکعت سے زیادہ افضل ہے. یہ روایات معصومین میں ہے, یعنی اتنے فضائل. وہ کہتے ہیں ہو کیسے سکتا ہے, شریعت کا محافظ, دین کو نافذ کرنے والا, 1180 85 75 سال میں وہ خود اس کام پر عمل نہ کرے جس کا وہ محافظ ہے. اور بھائی غور ہے, یہ ان کے دلائل ہیں, مگر یہ دلائل ہیں قیاس کے. یہ تو قیاس ہے نا بھئی, کچھ فرامین محرمات ہیں یا پھر حلال احکامات ہیں, فرامین وہ معصومین کے اقوال سے لے لیے اور اس کے اوپر اپنے فکر کے گھوڑے دوڑا کر انہوں نے یہ نتیجہ خود کیا کہ مولا کر نہیں سکتا. میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ بھی جواب دے سکتے ہو. مجھے بتاؤ, نکاح کرنا زیادہ ضروری اور نیک کام ہے, یا اگر کوئی مظلوم آپ کے سامنے مر رہا ہے اس کی فریاد رسی کرنا, یا کسی جاہل کو تعلیم دینا آل محمد کے علم سے منور کرنا زیادہ نیک کام ہے؟ بولیے, نکاح زیادہ نیک کام ہے یا آل محمد کی تعلیم کسی کو دینا, کسی مظلوم کی جان بچانا زیادہ نیک کام ہے؟ یقیناً مظلوم کی فریاد رسی کرنا زیادہ نیک کام ہے. یہ صحیح ہے نا. اب مجھے بتائیں, امام 1250 سال سے غیبت میں ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے کئی شیعہ مارے جا چکے ہیں, اب بھی مارے جا رہے ہیں. اگر مولا نے یہ تمام فرائض ہی پورے کرنے ہیں تو مولا پہلے ان کو جا کے کیوں نہیں بچا رہے؟ غور ہے میرے بھائی. یعنی اگر انہوں نے قیاس کیا ہے تو ہم بھی قیاس کر کے اس کا رد قیاس سے ہی دے سکتے ہیں, لیکن میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا. قیاس کو چھوڑے, ان کی قیاس کو بھی چھوڑے اور میری قیاس کو بھی چھوڑے. اگر اجازت ہو تو مولا سے نہ سوال کریں. ایک سوال پڑھیے. میرے بھائیوں, یہ کتاب ہے بہار الانوار, یہ اس کی جلد نمبر 12 ہے. اس میں میرے مولا نے, سرکار نے مولا قائم کے ایک بیٹے کا ذکر کیا ہے. غور ہے سب کی. اب میں حدیث آپ کے سامنے جو ہے نا رکھنے لگا ہوں. یہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ایک سوال پڑھیے گا. پوری روایت پڑھوں گا تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے.
رسول خدا نے فرمایا، یہ مولا علی کو فرما رہے ہیں، اے علی میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان کے بعد 12 اماموں کے بعد 12 مہدی اور ہوں گے. یہ ذرا غور کیجیے گا. اور تم اے علی ان 12 اماموں میں سب سے پہلے امام ہو. پھر یکے بعد دیگرے تمام ائمہ کے نام بتائے. آپ نے فرمایا اور حسن یہ عہدہ امامت اپنے فرزند، یہ مولا حسن عسکری کی بات ہو رہی ہے، اپنے فرزند میم ہے میم دال کے سپرد کر دیں گے جو آل محمد میں سے محفوظ اور باقی رہیں گے. اور اس طرح یہ 12 امام پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد 12 مہدی ہوں گے. جب 12ویں امام کا وقت وفات قریب ہوگا، یاور بھائی آپ نے سوال کیا تھا اس لیے میں نے یہ سوال لیا تھا تاکہ آپ کا بھی ساتھ میں ہو جائے کہ 12ویں امام کا وقت وفات قریب ہوگا تو آپ یہ کار ہدایت اپنے فرزند کے سپرد کر کے جائیں گے. کس کے جی؟ جب 12ویں امام کی وفات کا وقت آئے گا تو مولا اپنے بڑے بیٹے کے سپرد اپنا یہ سارا جو مقام ہے نا، یہ ساری ذمہ داریاں اپنے بیٹے کو دے کے جائیں گے، سپرد کر کے جائیں گے. اور اس طرح وہ پہلے مہدی ہوں گے اور ان کے 3 نام ہوں گے. یہ مولا کے بیٹے کے 3 نام بھی بتائے ہیں سرکار رسالت امام نے. ان کے 3 نام ہوں گے، ایک میرا نام ہے یعنی میم ہے میم دال، اور ایک میرے پدر بزرگوار کا نام یعنی عبداللہ ہے، اور ایک ان کا نام ہے احمد، اور تیسرا نام مہدی ہوگا اور وہ اول المومنین ہوں گے. اب مجھے میرے بھائیوں بتائیے، اس میں چھوٹی سی تعویل آپ کو سنا دوں. مولا رسول اللہ نے فرمایا کہ مولا علی کو فرما رہے ہیں کہ اے علی تم تمام ائمہ کے سب سے پہلے امام ہو. 12 اماموں کے بعد جب 12واں امام وفات فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اپنا نائب اپنا خاص یعنی اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کو بٹھا کے جائیں گے. ان کا نام عبداللہ بھی ہے، احمد بھی ہے، مہدی بھی ہے. مجھے بتائے اگر مولا نے غیبت میں شادی کی ہوئی ہے، غور ہے، اگر مولا نے غیبت میں شادی کی ہوئی ہے تو یقیناً پھر یہ بیٹے بھی تو ساتھ ہی ہوں گے. تو کیا کسی قول میں ہے کہ مولا نے فرمایا ہو کہ ہمارے قائم کی غیبت میں ان کے ساتھ ان کی اولاد کی بھی غیبت ہے؟ اور بولو بھائی، کسی قول میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. یہ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں. شاہ جی ایک سوال اپنی عرض آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام کا اسی بہار میں ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ امام قائم اجل اللہ فرجہ شریف علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد سہلہ یا مسجد کوفہ میں داخل ہیں. بالکل ہے. اس کو کیسے تعویل کریں؟ جی بالکل ہے. یہ ایک روایت آپ نے پڑھی ہے، 2-3 میں نے بھی سنانی ہے کیونکہ اس کے لیے بھی ایک سوال ہے. یہ روایت ہے. ایک روایت اور ہے، وہ بھی سن لیں پھر میں اس کا معنی بتاتا ہوں. مولا پاک نے فرمایا جب اپنے قائم کو یاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے قائم کو، ان کے خاندان کو، ہمارے قائم کو، ان کے خاندان، ان کی اولاد اور ان کے چاہنے والوں سے ٹھنڈک عطا فرما. بے شک بے شک. لیکن حسن بھائی بالخصوص آپ اور بالعموم آپ تمام میرے برادران ایمانی، اس حدیث میں یا جو حسن بھائی نے حدیث سنائی ہے اس حدیث کے بارے میں تو بابا کے دوہر کتابوں میں ہے کہ وہ ظہور کے لیے ہے، وہ غیبت کے لیے ہے ہی نہیں وہ حدیث. اور جو حدیث میں نے سنائی ہے اس میں نہ غیبت کا ذکر ہے نہ ظہور کا ذکر ہے، ظاہر ہے. اب دیکھیے وہ بندے جو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ آپ شریعت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، او بھائی مولا نے نکاح فرمانا ہے. یہ کہاں لکھا کہ مولا نے نکاح فرمانا نہیں؟ نکاح تو ہونا ہے ان کا. ایک شخص 18 سال کی سن میں شادی کرے، ایک شخص 80 سال کے سن میں شادی کرے، بہرحال اس نے شادی تو کر ہی لی ہے نا. اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل تو ہو گیا نا. 80 سال میں کرے 18 سال میں کرے، یہ قید نہیں ہے. جیسے علم کے لیے ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور ویسے بھی عمر کا علم سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے. اور ہے میرے بھائی. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جب بھی شادی ہو مولا نے نکاح فرمانا ہے. میرا سوال اپنی جگہ پہ، اگر مولا نے شادی فرمائی ہے، شادی ہے ان کی، تو پھر مجھے بتائیں آپ کو صرف امام کی غیبت نہیں، آپ کو ان کی اولاد کی غیبت ماننی پڑے گی، ان کی زوجہ پاک کی غیبت ماننی پڑے گی. اور ایسی احادیث میں سے ایک حدیث بھی نہیں،
جس میں کسی معصوم نے فرمایا ہو کہ ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی غائب ہوگی. بھئی اگر شادی کرنا ضروری تھا تو شادی کیوں کرتا ہے کوئی؟ اگر امیر المومنین نے شادی کی ہے تو کیوں کی ہے؟ تاکہ ان کی جو نسل پاک ہے آگے بڑھے. اگر مولا نے شادی فرما کے خود بھی چھپنا ہے ان کو بھی چھپانا ہے تو پھر شادی کیوں کی؟ بھائی غور ہے میرے بھائی، کیونکہ انہوں نے قیاس سے دلیل لی ہے تو میں بھی ان کو اپنی فکر سے جواب دے رہا ہوں. حالانکہ مولا کا فرمان موجود ہے، مولا کا فرمان موجود ہے کہ ان کی وفات کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر بٹھا کر جائیں گے. اور اس کے علاوہ کسی فرمان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے غیبت میں، کیونکہ میں نے مقدمے میں کہہ دیا کہ کلام معصوم حجت ہے، علماء کا کلام حجت نہیں ہے. ایک سوال پڑھ لیجیے. یہ ایک سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، نام کے حوالے سے سوال ہے. ہاں لیکن ایک بات اس میں رہتی ہے وہ میں ابھی بتا دوں. یہ سوال ہے جی امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کے نام پہ کھڑا ہونا واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ کوئی خاص نام ہے جس پہ احتراماً کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا معصومین کی طرف سے ایسی کوئی سنت یا حکم جاری ہوا ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے جی. بھئی مولا کا جب نام آئے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا اکثر مومنین. اگر آپ ایران میں جاتے ہیں نا تو وہاں اگر آقا پاک ایسا آتا ہے وہ تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بھی ہوتے ہیں، میں نے پاکستان میں بھی مومنین کو دیکھا ہے. ایک اس کا جواب دیتا ہوں سیرت معصومین سے، اور جواب ایسا دوں گا کہ اس سے بھی وزنی ہے. انہوں نے تو سوال کیا نا کہ مولا قائم کے لیے اٹھنا چاہیے یا نہیں. میں اس سے بھی بڑی بات بتا دیتا ہوں، اور یہ ہے مولا صادق کی سیرت. اب مجھے بتائیں، انہوں نے پوچھا کہ مستحب ہے یا واجب ہے. امام اگر کوئی کام ایک بار کر لے تو وہ شاید مستحب ہوگا، لیکن ایک کام وہ ہر بار کریں اور باقاعدہ پورے انتظام سے کریں تو پھر وہ مستحب نہیں ہے، وہ مستحب سے بہت زیادہ اوپر ہے. اب وہ نام کیا ہے؟ ایک شخص نے میرے مولا غازی شہنشاہ کا بارے میں مولا صادق سے سوال کیا. میرے آقا و مولا شہنشاہ صادق آل محمد عباس کا نام سن کے کھڑے ہو گئے. واہ 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 واہ. جنہوں نے سمجھ لیا میں آپ کو بتا دوں، کھڑے ہو گئے. روایت کے جملے ہیں، پھر ایک بار نہیں دوبارہ خواہش کی اس بندے سے دوبارہ میرے چچا کا نام لے. ہائے ہائے، یہ کوئی مستحب کام نہ تھا دنیا. دوبارہ نام لے، اس نے پھر سے نام لیا، مولا پھر کھڑے ہو گئے. پھر کہا پھر نام لے، وہ پھر کھڑے ہو گئے. روایت کے جملے کے شاید 70 بار، کسی نے 20 بار لکھا. اور پھر آپ نے کہا اگر تو قیامت کے دن تک میرے چچا کا نام لیتا میں کھڑا ہوتا رہتا. تو مومنین آپ جس گھر میں جس گھر میں غیر امام باب الحوائج کے لیے احترام کا یہ عالم ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا جس کے لیے مولا صادق نے فرمایا کہ وہ میرا آقا ہے. نہیں کہا میرے مولا نے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ایک سوال پڑھ لیجیے. میرے بھائیو یہ ایک سوال ہے کہ آج کل معرفت کے بہت سے ٹھیکیدار ہیں، اللہ معاف کرے، سب ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا دکھانے میں لگے ہیں. معصومین کی روایات میں کم از کم معرفت کیا بیان کی گئی ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے جی. بھئی یہ چیز تو ہے، اللہ معاف کرے، مولا مجھے معاف کرے اگر میں بات غلط بول جاؤں، لیکن یہ ایک طنزیہ بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. میں نے پچھلے 22 سفر سے 26 سفر تک ایک جگہ پہ مولا قائم صلوات اللہ علیہ کے موضوع پر خمسہ پڑھا. تو وہاں میں نے ایک جملہ بولا، کیونکہ وہاں بھی بڑے عرفاء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے عارفین بیٹھے تھے، تو وہ ٹونٹ کرتے تھے ہر روز تقریر کے بعد. میں نے ایک جملہ ان کو بولا، میں نے کہا جب میرے مولا آئیں گے نا تو سرکار جب اپنے شیعوں کو یوں دیکھیں گے نا تو وہ فرمائیں گے میں کیوں آ گیا، یہاں تو کوئی شیعہ ہے ہی نہیں، سارے ہی امام ہیں. اللہ یہ طنز ہے نا. بھئی آج آپ دیکھ لیں، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالم سمجھتا ہوں، اگر سمجھتا ہوں تو اس کے لیے مولا کا قول ہے. ایک شخص نے مولا باقر سے پوچھا مولا جاہل کون ہوتا ہے؟ کہا وہ جو خود کو عالم سمجھے. پتہ جاہل کیوں ہے؟
اور بھائی سوال کا جواب تو مولا نے دیا لیکن جواب بڑا قیمتی ہے. وہ جاہل ہے جو خود کو عالم سمجھے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر واقعی اس نے علم کے لامتناہی سمندر کو دیکھا ہوتا وہ کبھی نہ کہتا میں عالم ہوں، کیونکہ اس کو اپنے ظرف کا پتہ ہے کہ میرا ظرف چھوٹا ہے، یہ میں میرے اندر سما ہی نہیں سکتا. ہمیشہ خالی برتن سے آواز آتی ہے. چپ بیٹھے ہو. خالی برتن سے آواز آتی ہے نا، جو برتن بھرا ہوا ہو اس میں آواز نہیں آتی. اب میں کلام معصوم سے اس کا جواب دیتا ہوں. ایک سوال پوچھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. یہ آقا شیخ کلینی کی ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں. غور ہے جو سب بھائیوں. بسم اللہ. سرکار ابو بصیر اس کے راوی ہیں. ابو بصیر بہت بڑے راوی ہیں، مولا کے صحابی ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے مولا صادق علیہ محمد صلی اللہ علیہ سے دریافت کیا اور میں سن رہا تھا. انہوں نے دریافت کیا مولا کیا آپ کی نظر میں مجھے امام قائم کا دور نصیب ہوگا؟ یہ ابو بصیر نے مولا سے پوچھا مولا آپ بتائیں کیا میں آپ کے قائم کا دور دیکھوں گا؟ ہائے ہائے جناب ابو بصیر کی پیاس کو سلام ہے. بسم اللہ. اچھا اب مجھے بتائیں اس کا جواب تو بڑا آسان سا ہونا چاہیے تھا نا. ہوگا یا پھر کہتے کہ نہیں ہوگا. آپ نے یوں نہیں کہا. سوال کیا تھا کہ کم سے کم معرفت کیا ہے. اب یہ غور سے سنیے گا. اس نے پوچھا ابو بصیر نے کہ مولا کیا مجھے آپ کے قائم کا دور دیکھنا نصیب ہوگا؟ امام نے فرمایا اے ابو بصیر کیا تم اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے؟ ابو بصیر نے عرض کیا جی ہاں خدا کی قسم آپ ہی میرے امام ہیں. جاگنا 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 آپ ہی میرے امام ہیں. یہ جواب سن کر آپ نے ابو بصیر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا خدا کی قسم پھر اس کی پرواہ نہ کرو کہ اگر تم اپنی تلوار لیے ہوئے امام قائم کے صاحبان کے زیر سایہ نہ بیٹھو گے. یعنی اب میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں. مولا سے اس نے پوچھا مولا میں ان کا دور دیکھوں گا؟ یار بڑی قیمتی بات ہے سن لینا. کم سے کم معرفت پوچھی تھی نا تو وہ میں بتا رہا ہوں. اس نے کہا مولا میں آپ کے قائم کا دور دیکھوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اپنے امام کی معرفت ہے؟ اس نے کہا ابو بصیر نے کہ مولا آپ میرے امام ہیں. تو امام خوش ہوئے. امام نے فرمایا پھر اور کیا چاہتا ہے؟ مجھ میں اور قائم میں فرق سمجھتا نہیں سمجھا. یعنی کیا بتایا؟ کم سے کم معرفت یہ ہے کہ جاہل سے جاہل بندہ کیوں نہ ہو. مولا فرماتے اس کو بس اتنا پتا ہونا ضروری ہے کہ میرا امام ہے کون. اس کے بعد آگے بڑی معرفت. اور اگر اجازت دیں یہ سوال تو نہیں تھا اپنی جانب سے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. کم سے کم تو آپ نے پوچھ لی. زیادہ سے زیادہ بھی تو پوچھنی چاہیے تھی کہ زیادہ سے زیادہ معرفت کیا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ من رحم اللہ مومنا عرف من عین و الی عین و فی عین. مولا نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس مومن پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس وقت کہاں ہے اور مرنے کے بعد کس کے پاس جائے گا. اللہ جانتا ہے. یہ 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندگی نکل جاتی ہے. اس کے لیے ایک تو یہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے. لیکن میری تحقیق کے مطابق کلام معصومین سے جو میں نے سیکھا ہر شخص یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. جو علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کے لیے یہ آیت نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف وہی پلٹے گا جس نے دنیا میں علی کی ولایت سے تمسک کیا. دلیل بھی دے دیتا ہوں عقلی. اگر سارے ہی اللہ کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں تو منکران آل محمد تو جہنم میں جائیں گے. اللہ جہنم میں ہے باز اللہ نہیں. العیاذ باللہ. اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب ہے رحمت کی طرف پلٹنا، جنت کی طرف پلٹنا. اور وہ وہی ہوگا میرے بھائی جو علی کی ولایت سے متمسک ہوگا. ایک سوال پڑھیں. شاہ جی جتنے سوال آپ سمجھتے ہیں نا بس وہ لے لیں، پھر اس کے بعد بے شک جب آپ کا ہو وائنڈ اپ کر دیں. جی اپنے طبیعت کو دیکھتے اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا چاہیں تو جتنے سوالوں کو جواب ٹھیک ہے اس کے جواب دے دیتے ہیں مختصراً. کیونکہ میں نے سنا کہ محمد بھائی کہہ رہے تھے کہ آخری درس ہے. اللہ نہ کرے کہ ان حضرات کا کوئی بھی درس آخری ہو. اللہ جانتے انہوں نے بہت خدمت کی ہے.
تو مولا پاک ہی ان کو اجر دے سکتے ہیں، دنیا میں کوئی بندہ اجر نہیں دے سکتا۔ اور میں اپنے لیے بھی بہت بہترین اپنے لیے مقدر سمجھتا ہوں کہ میں خاتم الاوصیاء کا ذاکر بن کے تو میں خاتم المدرسین کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس گھر میں میں خاتم جو ہے نا مدرسین ہوں۔ یہ ایک سوال ہے جی، ایک سوال پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ ایک انہوں نے سوال کیا کہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی ایک آیت کے آیت نمبر 65 ہے، اس کے لیے سوال پوچھا ہے کہ اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلا کون ہے جو مضطر و بے قرار کی التجا سنتا ہے جب وہ اسے دعا کے لیے پکارے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مضطر اللہ نے، کیونکہ روایات معصومین میں اس آیت میں جو مضطر اللہ کہہ رہا ہے نا، کہ اس کا دل زخمی ہے، دکھی ہے، جو پریشان ہے، اس سے مراد مولا کا فرمان ہے کہ ہمارے قائم ہے۔ تو پوچھنے والے مومن کی میں کہتا ہوں سوال کو سلام ہے، یعنی ان کو تکلیف ہوئی یہ پڑھ کے کہ میرا مولا تکلیف میں ہے، کہ میرا مولا مضطر ہے۔ تو اس نے پوچھنا یہ چاہا ہے کہ مولا مضطر کیوں ہے، مولا پریشان حال کیوں ہے؟ کیا ہمارے آقا غیبت کے دور میں پریشان حال ہے؟ اس نے یہ سوال کیا۔ تو اس کا میں جواب کلام معصوم سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوال پوچھنے والے نے یہ سمجھ کے پوچھا ہے کہ یہ آیت غیبت کے لیے، یہ مولا کی غیبت کے لیے آیت نہیں ہے، یہ مولا کے ظہور کے لیے۔ وہ میں آپ کے سامنے قول رکھتا ہوں، ایک سوال تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہ اکبر، بارے دیگر سوال۔ یہ ایک حدیث ہے جی، تفسیر نور الثقلین میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا قائم اپنی جو پیٹھ ہے یعنی پشت وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے ہے اور وہ اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے اس عالم میں کہ وہ مضطر ہے، وہ پریشان ہے۔ اب میرے معصوم نے اس حدیث میں پریشانی تو نہیں بتائی کہ وہ کس پریشانی، کس اضطراب کے لیے وہ مضطر ہے، یہ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کعبے کی ساتھ پیٹھ لگائے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں اس حالت میں کہ وہ اضطراب میں ہے۔ اور یہ آگے حدیث چل رہی ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ جو حدیث میرے مولا نے ارشاد فرمائی ہے یہ مولا کے ظہور کے لیے، جب آپ تشریف لائیں گے نا خانہ کعبہ، اور اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد سرگوشیوں کے بعد پھر آپ کعبے کی چھت کے اوپر جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اذن دے گا، پھر آپ اعلان امامت کا اعلان فرمائیں گے۔ ایک سوال پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ لیجیے میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں یہ جو سوال ہے بڑا ہی قیمتی ہے، بے حد قیمتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ آپ سے میں اجازت لے رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر سوال لینے ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا اس جواب کو سننے کے بعد، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو یہیں پہ اس کو برخاست کر دیں گے۔ یہ سوال ہے جی، امام کا ظہور 40 دن مؤخر ہو جاتا ہے ہمارے ایک گناہ کی وجہ سے، یہ روایت سچی ہے یا جھوٹی؟ ماخذ کتابوں سے ریفرنس درکار ہے۔ جھوٹی روایات پڑھنے کی کم از کم سزا کیا ہے معصومین کے اقوال میں؟ ایک سوال پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میرے بھائیو، سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا جی، تو اب اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ جی ایک حدیث ہے کتاب بحار الانوار کی 12ویں جلد میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے جو 40 ایام والی حدیث ہے نا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کلام معصوم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک شیعہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے 40 دن تک جو ہے وہ ظہور میں تفصیل ہو جاتی ہے، ایسا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث معصوم کی بارگاہ میں ملتی ہے، وہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، اور جو پڑھیں گے نا، جو سنیں گے، خدا کے واسطے کوشش کیجئے گا یہ کام آپ سے نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ہو گیا
تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. ایک سوال ہے یہ فرمان ہے جی امام صادق کا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرف وحی فرمائی، وحی کی تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا. یہ بات انہوں نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کو بتائی. جناب اسحاق کی بات ہو رہی ہے، سارہ کو بتائی تو انہوں نے کہا میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، کیا اب میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے پھر وہی فرمائی کہ ہاں تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کی اولاد، یہاں پر غور کیجیے، اور اس کی اولاد چونکہ میرے کلام کو مسترد کرے گی اس لیے 400 سال تک معذب رہے گی. آپ نے فرمایا چنانچہ جب بنی اسرائیل پر عذاب ایک طویل عرصے تک پورا ہو گیا، طویل عرصے تک ہو چکا، تو وہ لوگ 40 روز تک مسلسل اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے اور روتے رہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف وحی فرمائی کہ اچھا اب ان لوگوں کو فرعون کے عذاب سے نجات دلا دو، اور ان لوگوں کی آہوزاری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کی مدت میں 170 سال کی کمی کر دی. اب اس کی چھوٹی سی تعویل سن لیں. اللہ تعویل ابھی حدیث جاری ہے. امام صادق نے اب آپ کو کہا ہے، اب آپ سب مولا فرماتے ہیں، مولا نے فرمایا بس ایسے ہی تم لوگ ہو، اگر تم بھی ایسا ہی کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرج اور کشادگی آ جاتی، مگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ مدت تو پوری ہو کر رہے گی. اب اس کی چھوٹی سی طویل پھر میں آگے چلوں. غور ہے سب بھائیوں؟ آپ کی طبیعت سے لگ رہا ہے کہ یہ سوال آخری ہونا چاہیے کیونکہ آپ بھی تھک گئے اور میرا سوال ابھی رہتا ہے. اور سرکار جواب تو دے دیا ہے. ان کی وفات پر انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا، مگر رجت کا میں نے پوچھا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام رجت کریں گے تو کن کا زمانہ؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے یاد آ گیا، صحیح ہے. اچھا جی اس کا پہلے یہ نہ سن لیں. اب تعویل یہ ہے کہ اس میں اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی کہ یہ جو میں تجھے بیٹا دے رہا ہوں نا اسحاق، یہ جو تمہیں میں بیٹا دے رہا ہوں اسحاق، اس کی اولاد جو ہے وہ میرے کلام کو مسترد کرے گی. مسترد پتہ کیا ہوتا ہے؟ رد کر دے. یعنی ایک اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے شراب حرام ہے، اگر کوئی حرام زادہ اٹھ کے کہہ دے نہیں جی حلال ہے، تو یہ کیا کیا اس نے؟ کلام الہی کو مسترد یعنی رد کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس وجہ سے میں ان کو 400 سال کا عذاب دوں گا. کتنا؟ 400 سال کا عذاب دوں گا. پھر ہوا کہ انہوں نے 40 دن گریہ کیا، 40 دن گریہ کیا. ایمان سے بتاؤ مومنو، آپ کو تو صدیاں نہیں بیت گئی ہوتے ہوئے، اس کا مطلب ہے آپ کے گریے میں کوئی کمی ہے. یہی تو امام کہہ رہے ہیں. انہوں نے 40 دن گریہ کیا تو اللہ نے ان کا عذاب ختم کیا اور موسیٰ اور ہارون پر وحی کی کہ آپ جائیں اور ان کو فرعون سے نجات دلا دیں. اب آپ اور میں اس دور میں آپ کو پتہ ہے آپ سب سے زیادہ خطرے پہ ہیں. ہر قدم پر کوئی نہ کوئی شیطان ملا کی شکل میں یا پیر کی شکل میں شکنجہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. پیر کے پاس جائیں گے وہ آپ کی گردن پہ اپنی بیعت ڈال دے گا، ملا کے پاس جائیں گے وہ تقلید کا پٹا آپ کی گردن پہ ڈال دے گا. یعنی دونوں ہی کلام معصوم سے حجت نہیں ہے. میرے خیال میں آپ واقعی تھک گئے، تھوڑا سا بولیں گے پتہ چلے گا آپ کو جواب سمجھ آ گیا. دونوں ہی کلام معصوم میں حجت نہیں ہے. اب آج مولا کا کلام رد کر کے لوگ بندوں سے سوال پوچھتے ہیں. شروع میں نے کیا کہا تھا کہ میں حجت نہیں. کیوں کہا؟ میں نے اپنی قبر صاف کی، میں نے اپنی جانب سے جو عذاب لٹک رہا ہے نا اس کو ختم کیا کہ مولا میں ان کو اپنا کلام نہیں سناؤں گا. جہاں میرے پاس آپ کا کلام نہیں ہوگا میں معذرت کر لوں گا کہ ابھی فی الحال میرے مطالعے میں نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا، آپ کو بتا دوں گا. غور ہے میرے بھائیوں؟ اللہ نے کہا یہ میرے کلام کو مسترد کریں گے، میرے کلام کو مسترد کریں گے، میں ان پر عذاب بھیجوں گا. آگے امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم لوگ بھی ایسے کرتے، بیٹھے ہوئے چلے گئے، اگر تم لوگ بھی ایسے کرتے تو وہ طول نہ پکڑتے جن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. اب چونکہ تم نے ویسا گریہ نہیں کیا، ویسی توبہ نہیں کی، اب جو اللہ نے مدت مقرر کر دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی.
تو اس نے سوال کیا تھا کہ 40 دن تک ظہور میں تاخیر ہوتی ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کسی معصوم کی روایت نہیں ہے، یہ روایت ہے اور ایک یہ بھی روایت ہے. ایک سوال کا بولو. یہ دیکھیے، یہ آپ کے اپنے امام کا فرمان ہے، یہ مولا کی توقیع ہے. اللہ جانتے اس سے بڑھ کر تو کوئی بات ہی نہیں. یعنی خود غیبت صغریٰ میں جب سفران نے مولا سے پوچھا کہ مولا کوئی ایسی چیز ہے آپ کے شیعوں میں جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ سوال کیا تھا ان کا کہ اگر ایک گناہ کیا جائے تو 40 دن تک ظہور میں تاخیر ہو جاتی ہے، کہ کیا یہ کوئی روایت ہے؟ تو میں نے کہا روایت کوئی نہیں ہے، اس حدیث کے متن کے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے. جو ہے میں نے ایک سنا دی، دوسری یہ ہے، یہ بھی سنیے. اب مولا خود فرما رہے ہیں، آپ کے اور میرے زمانے کے شہنشاہ توقیع میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے شیعہ ایسے کام کرنے لگ گئے ہیں جو ہمیں پسند نہیں. اور اس میں لفظ عربی میں آیا ہے کراہت کا. کراہت جس کام میں ہو اسے شریعت میں مکروہ کہتے ہیں. یعنی ہمارے شیعہ مکروہات جیسے افعال میں مبتلا ہو چکے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ایسے کام کرنے لگ گئے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، اور ایسے کاموں کا اپنے شیعوں سے انجام پانا ہمیں پسند نہیں ہے. اسی شے نے ہمیں اپنے شیعوں کی نظروں سے دور کر دیا. اسی شے نے ہمیں اپنے شیعوں کی نظروں سے دور کر دیا ہے. خداوند سے مدد چاہتے ہیں، اس کی مدد ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. اب مجھے بتائیں، آپ تو ایک گناہ کی بات کر رہے ہیں، مولا کی نگاہوں میں آپ کے پتہ نہیں کتنے ہی گناہ ہیں. اور دیکھو مولا چونکہ ستار کے نائب ہے، ستار اللہ کا نام ہے نا، ستر پوشی کرنے والا، پردے رکھنے والا. امام ستار کے نائب ہے نا. امام نے آپ کے گناہوں کا نام نہیں لیا کہ میرے شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور کراہت کا لفظ استعمال کیا. کراہت کا. پریشان اتنے ہیں آپ کے گناہوں سے کہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ ان کے انہی اعمال کی وجہ سے میں ظہور نہیں کر رہا اور میرے ظہور میں تاخیر ہو رہی. اور جہاں پر لفظ کراہت آ جائے، مجھے بتائیں وہ کراہت میں کیا بات ہے؟ سب سے بڑی کراہت یہ ہے معصومین کو ہماری جانب سے کہ جب ہم کوئی ایسی تعلیم حاصل کریں جس میں آل محمد کا علم موجود نہ ہو. آپ نے جملہ سماعت نہیں فرمایا. سکولوں میں جاتے ہو، کالجز میں جاتے ہو، یونیورسٹیز میں جاتے ہو، یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ تو ہنر ہے. یہ تو جب تک اس دنیا میں زندہ ہے، یہاں گزارے کے لیے، جاب حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ حاصل کرنی ہے. اب دین کی تعلیم میں بھی پہلی حدیث میں کیا کہا؟ وہ میرے کلام کو مسترد کریں گے. اور مولا تو خود فرماتے ہیں نحن کلمۃ اللہ، اللہ کے کلام ہی ہم 14 ہیں. یعنی 14 کو مسترد کیا جا رہا ہے. کنہیں 14 کو مسترد کیا جا رہا ہے. جو 14 کو مسترد کرے گا یا پھر کراہت آمیز اعمال سر انجام دے گا، ان دو چیزوں کے لیے مولا فرما رہے ہیں کہ میرے ظہور میں تاخیر ہے، میرے ظہور میں تاخیر ہے. ایک سوال نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، جس نے دشمنی کی سادات کی زبان سے، کلام سے، خیال سے، تحریر سے، عمل سے اس پہ لعنت. محمد والے محمد کا اس پہ لعنت. لعنت نہ ڈالے اس پہ ڈبل لعنت. لعنت سن کے جل جائے اس کی اگلی پچھلی ساری زندگی پہ لعنت. بلند صلوات. خاور صاحب کے سوال کا کم از کم 6 سوالات ابھی رہتے ہیں اور ان کا میرا بڑا دل تھا کہ ان کا بھی جواب ہوتا، لیکن شاید مولا کی مشیت نہیں ہے. اور اس میں ایک سوال سب سے بڑا ہے، حالانکہ حسن بھائی سے میں یہاں آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ سوال لوگوں نے کیا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کیا ہے، گرم سوال ہے. تو خاور بھائی آپ کو تو میں جواب دوں گا فون پہ، میں نے نہیں دینا آپ کا جواب. میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. اچانک میرے ذہن میں آیا 6 سوال ابھی میرے موبائل میں ہے، وہ پھر کبھی صحیح ہر سوال اپنی ذات میں بہت اہم ہے لیکن یہ زیادہ ہے. وہ کیا؟ کسی نے مجھ سے سوال کیا ہے کیا آل محمد نے دعویٰ کیا کہ ہم خلق کر سکتے ہیں یا ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے. کیا احادیث معصومین میں یا کسی فرمان میں آیا یہ؟ پہلی تو بات یہ ہے کوئی دنیا میں آل محمد
کا چاہنے والا ایسا شیعہ موجود نہیں جو یہ دعویٰ کر. میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں, میں غلات کی بات نہیں کر رہا, یعنی غالی کی جمع. میں غلات کی بات نہیں کر رہا, میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے اگر وہ علی مولا کے زندہ کرنے والا واقعہ بیان کرے اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہو کہ اس کے اوپر اللہ نہیں ہے. میرے خیال میں آپ تھک گئے ہو. ایسا کوئی شیعہ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے پہلے کہا میں غلات کی بات نہیں کر رہا, میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں. چلو یہ سوال کا جواب تو سب کے لیے آسان ہوگا. علی کا سب سے بڑا شیعہ ہے کون اس امت میں؟ بتائیں. جناب سلیمان. میرے چپ بیٹھے تو اپنے دے شک ہے تو پھر بولو. جناب سلیمان سے بڑا ہے کوئی شیعہ اس کائنات میں؟ علی کا سب سے بڑا شیعہ. اللہ اکبر. میں انبیاء کے بعد کی بات کر رہا ہوں بھائی. جناب سلیمان سب سے بڑے شیعہ ہیں. انہوں نے بھی اگر آل محمد کے فضائل پڑھے ہیں, علی کے فضائل پڑھے ہیں, تو یہ نہیں کہا علی کے اوپر کوئی رب نہیں ہے. لیکن الکافی سے ایک یہ حدیث سنا کے میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہاں سے جاؤں گا ایک انجیکشن لگواؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا. شفا انجیکشن نہیں دینی, میرے مولا نے دینی ہے, لیکن ہر سبب, ہر معاملے کے ایک سبب ضروری ہوتا ہے. اب الکافی میں ایک حدیث ہے. یار آپ تو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, چند چیزوں کے خلق کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ کی اجازت ہو تو الکافی سے یہ نہ بتائیں جو کچھ بھی ہے جس پر بھی لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے نا وہ انہوں نے بنایا. اب یہ آپ جانے کہ آپ کس کس کو شے مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اس طرف جاؤں گا نہیں چونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ضرب چھلک نہ جائے. الکافی میں ایک حدیث ہے جو میرے مولا پاک نے خود ارشاد فرمائی, اور وہ کتاب ہے کتاب توحید, پہلی جلد جو الکافی کی ہے نا, اس میں میرے مولا کی ایک حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نفس سے مشیت کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ مشیت کو. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نفس سے مشیت کو پیدا کیا, پھر بعد میں مشیت نے ہر شے کو پیدا کیا, اور اسی الکافی میں فرماتے اللہ کی مشیت ہم چاہ رہا ہے. اور ہے میرے بھائی, اب اصول اربع کی کتاب میں سے کتاب ہے, اتنی بڑی کتاب ہے میرے بھائی. کوئی بندہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں پڑھتا ہے کہ آپ نے ٹھوکر ماری اور مردے کو زندہ کر دیا, وہاں تو تعجب نہیں ہوا. تو یہ سوال لکھتے وقت آپ کا دھیان عیسیٰ پر نہیں گیا کہ جناب عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, تو شاید اسی لیے بعد والے ائمہ نے مردوں کو زندہ نہ کیا ہو کہ یہ کام تو عیسیٰ نے کیا. غور ہے میرے بھائیو, یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کرے جس دور کے منتظر بن کے ہم بیٹھے ہیں, ایک جملہ میری جانب سے گفٹ ہے, اپنی جانب سے دے رہا ہوں اور تعلیمات معصومین کے مطابق دے رہا ہوں. اگر میرا جملہ کلام معصوم سے ٹکرائے تو انشاءاللہ اللہ کی تو لعنت ہے ہی, آپ کی بھی لعنت مجھ تک آئے گی. اللہ کرے جس ظہور کو دیکھنے کے لیے, وقت کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ تا بیٹھے ہیں, اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے. اب جملہ کیا تھا, جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ جس بھائی نے یہ سوال کیا وہ بھی دیکھے گا, میں بھی دیکھوں گا, آپ بھی دیکھیں گے. اللہ کرے ہم وہاں ہوں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا یہاں تو امام بھی زندہ نہیں کر رہے. مولا اپنی ریت سے بولیں گے جا فلاں قبر پہ جا, اس سے جا کے میرا سلام دے رہا, اسے زندہ کر کے لے آ. وہاں تو تمہیں اختیار دے دیے جائیں گے. کیا مولا نے نہیں فرمایا؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا نا, حدیث قدسی میں ہے, یہ ضرور پڑھوں گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آل محمد کی ولایت کی طاقت کتنی ہے, ان کی اطاعت میں کتنا زیادہ مقام اور مرتبہ اور بلندی ہے. اللہ کی ایک حدیث قدسی, اللہ کہتے ہیں یا عبدی اطیعنی اجعلک مثلی, اگر تو میری اطاعت کرے گا میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اگر تو میری اطاعت کرے گا نا, اگر تو میری, اور اللہ کی اطاعت سیدھی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک ائمہ کی اطاعت نہ ہو, اور جن کی اطاعت تمہیں اللہ کی مثل بنا دے. پھر سے ایک سوال چہرہ دے آ گیا جو وہ قرآن میں کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء. یہاں مثل سے مراد وہ یہ نہیں کہہ رہا میں تمہیں اللہ بنا دوں گا. معصوم فرماتے ہیں وہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرے گا اپنے جیسا بنا دوں گا. مطلب یعنی جب میں کن کہتا ہوں تو ہو جاتا ہے نا, تو بھی کن کہے گا تو ہو جائے گا.
وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعہ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن الله على أعدائهم. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم عجل وليك الفرج. اے یوسف سیدہ، اے میرا پاک مولا، اے حیات دینے والا بہنے والا پاک چشمہ، اے پاک جام، اے وہ ذات جس کے ہاتھوں سے ہم شراب طہورہ پیئیں گے، اے وہ ذات جو جسے پلا دیتا ہے پھر اس کے لیے موت نہیں. اے میرے زمانے کا سلطان، اے اللہ کا راز، اے غیبت الہیہ کے مظہر، اے میرے شہنشاہ، اے پاک اور بلند میناروں کے بیٹے،